ایک انسان کی کئی شناختیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شناخت کی ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک شناخت ہی کے ذریعے سے انسان پہچانا جائے۔ انسان اپنے پروفیشن کے حساب سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ وکیل ہوتا ہے، وہ انجینئر ہوتا ہے، وہ سائنسدان ہوتا ہے، وہ استاد ہوتا ہے، وہ دکاندار ہوتا ہے، وہ تاجر ہوتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی اس کی ایک شناخت ہے۔ ایک صنف کے حوالے سے بھی انسان کی شناخت ہے کہ وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے۔ اسی طرح سے ایک ذات برادری کے حوالے سے بھی اس کی شناخت ہو سکتی ہے۔ وہ سید ہے، وہ پٹھان ہے، وہ شیخ ہے، وہ ملک ہیں، وہ آوان ہیں، وہ جو بھی بے شمار ذاتیں اور گوتیں ہمارے ہاں موجود ہیں مختلف علاقوں میں، تو ان کے حوالے سے بھی ایک شناخت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کی فرقے یا مسلک کے حوالے سے بھی ایک شناخت ہو سکتی ہے۔ آپ کی مذہب کے حوالے سے بھی ایک شناخت ہو سکتی ہے۔ آپ کے ایک اپنے علاقے کے حوالے سے ایک شناخت ہو سکتی ہے، آپ کس ریجن میں رہتے ہیں۔ آپ کے اپنے ملک کے حوالے سے آپ کی ظاہر ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، بے شمار آپ کی شناختیں ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات ہم میں یہ ایک تعصب پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم کسی ایک شناخت کو دوسری شناخت پر ترجیح دینے لگتے ہیں، اور نتیجے کے طور پہ ہم اس کے مقابلتاً یا متوازی جو بھی دوسری شناختیں ہیں ان کو ہم اپنا مخالف سمجھ لیتے ہیں۔ تو جب ہمارے ذہن میں یہ ایک تقسیم پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اپنے ہیں اور یہ غیر ہیں، یہ دوست ہیں اور یہ دشمن ہیں، یہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، چاہے وہ پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، ایک پرسیپشن یا ایک تصور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر KPK کے باسی ہیں تو لازمی طور پر سندھ یا پنجاب یا بلوچستان والے ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، یا ہم پنجاب کے باسی ہیں تو لازمی بلوچی ہمارے بارے میں تعصب رکھتے ہیں، یا ہم سندھ کے ہیں تو لازمی یہ مہاجر یا دوسرے جو ہیں یہ ہمیں اچھا نہیں سمجھیں گے یا ہمیں غاصب سمجھیں گے، جو بھی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہم جب ایک شناخت کو دوسری شناخت پر ترجیح دینے لگتے ہیں، یا ہم اس سے متوازی دوسری شناختوں کو اپنا دشمن یا اپنا مخالف سمجھ لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں بہت سے تنازعات جنم لیتے ہیں۔ ان تنازعات کی بنیاد پر چھوٹے موٹے جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، ناراضگیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ تنازعات جو ہیں یہ کسی بڑی جنگ پر بھی منتج ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں ایسی نسل کشی کے واقعات ملتے ہیں جو کسی بہت چھوٹے سے شناخت کے تنازع کی بنیاد پر شروع ہوئی تھی، کیونکہ شناخت کے ساتھ پھر آپ کے مفادات بھی وابستہ ہو جاتے ہیں، آپ کی پہچان بھی وابستہ ہو جاتی ہے، آپ کا عزت اور غیرت کا تصور بھی اس سے تشکیل پاتا ہے۔ تو نتیجے کے طور پر آپ دنیا میں ایک ذہنی طور پر ایک تقسیم کر لیتے ہیں، اور اس تقسیم میں آپ ظاہر ہے کہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سیو کرنا چاہتے ہیں، اپنے مفادات کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں، آپ دوسروں پر برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ آپ کسی نہ کسی شناخت کے حوالے کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک یہ دو دھاری تلوار اس طرح سے بھی ہے کہ ایک تو انفرادی سطح پر ہمیں اس چیلنج کا سامنا ہے کہ ہم اپنی ملٹیپل شناختوں کو کس طرح سے مینیج کریں کہ ہم تنازعات سے بچ سکیں، تنازعات کے علاوہ ہم جھگڑوں سے، جنگوں سے بچ سکیں، ہم ناراضگیوں سے بچ سکیں، اور جو اخوت کا، ہمدردی کا، انسانیت کا جو تقاضا ہم سے بطور انسان کیا جاتا ہے یا بطور مسلمان کیا جائے گا، تو ان کو ہم کیسے نبھائیں۔ تو اس میں دو دھاری تلوار یہ اس طرح بنی ہے کہ بعض اوقات ہمارے جو سیاسی مفادات ہیں، یا جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں، یا ہمارے مذہبی لیڈران ہیں، یا ہمارے سماجی لیڈران ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی شناخت کے مسئلے پہ اپنی ایک تنظیم یا اپنے آپ کو منظم کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر اپنے مفادات کی تفہیم کو پھیلاتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر وہ بہت سے تنازعات کا معاشرے میں باعث بنتے ہیں۔ ایک انسان ضروری نہیں کہ کسی ایک شناخت کے ساتھ وابستہ ہو، اس کی بہت سی شناختیں ہیں، اور ہر شناخت قابل عزت ہے، ہر شناخت قابل احترام ہے، ہر شناخت اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے، اس کے ساتھ آپ کے اندر ایک انسیت پیدا ہو، اس کے بارے میں ایک ہمدردی پیدا ہو۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اگر ہم نے زندگی میں
ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے دنیا میں آگے جانا ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ مل کر آگے جا سکتے ہیں، دوسروں کو گرا کر آگے نہیں جا سکتے۔ اگر ہم اتنی سی بات سمجھ لیں کہ ہمیں دوسروں میں اپنے پارٹنرز تلاش کرنے ہیں، ہمیں اپنے دشمن تلاش نہیں کرنے، تو ہم اپنا سفر زیادہ جلدی سے طے کر سکیں گے اور خوشحالی کی منزل کو اور خوشی کی منزل کو حاصل کر پائیں گے۔